یقین رکھنا کہ جنات کا وجود ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جنات کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مجید سے، احادیث سے، تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق آگ سے بنائی ہے، ایک مخلوق بنائی ہے نور سے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتہ۔ اردو میں، فارسی میں فرشتہ، انگلش میں اینجل، اور عربی میں ملک۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملک، جس کی جمع ملائکہ ہوتے ہیں نا، ملائکتہ بہت آتا ہے نا قرآن مجید میں۔ تو گورے بھی مانتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ تو آسمانی کتابوں سے تواتر سے ثابت ہے۔ تو اب یہ فرشتہ چونکہ مادی مخلوق نہیں ہے تو ہمیں وہ مخلوق نظر نہیں آتی۔ اب سائنس کا یہ کہنا ہے، سائنس تو یہاں تک بھائی سائنس مادی چیزوں پہ تحقیق کر سکتی ہے بھائی جان، کچھ چیزیں سائنس کی دسترس سے کیا ہیں؟ خارج ہیں۔ اگر وہ دلائل سے ثابت ہو جائیں، دوسرے دلائل سے، تو ان کو مان لیا جائے، نہیں ثابت ہو تو نہیں مانا جائے۔ اب سارے پیغمبروں نے فرشتوں کے وجود کا بتایا ہے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تواتر سے، تبھی یہود و نصارہ اور مسلم سارے متفق ہیں کس کے وجود پر؟ فرشتوں کے۔ اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق کو آگ سے بنایا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن۔ چونکہ وہ انسانوں سے چھپی ہوئی ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن۔ جن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل چھپی ہوئی ہو، پردہ پڑ گیا ہو، دیوانہ ہو گیا ہو۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے نا۔ فلما جن علیہ اللیل، قرآن کہتے ہیں جب رات چھا گئی، اندھیرا کر دیا رات نے، تو ہر وہ چیز جو چھپی، جنون اسی سے نکلا ہے۔ جنون پاگل ہو گیا نا، گویا دماغ ہی غائب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، اس میں جیم ڈبل نون والا مادہ پایا جاتا ہے۔ تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے لیکن نظر بولو نہیں آتا۔ تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے؟ بھائی جنات بھی مکلف ہیں اعمال کے، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں برے بھی ہوتے ہیں۔ البتہ شیطان ایک ایسا جن ہے جو برا ہے، ہر جن برا نہیں ہوتا، لیکن شیطان ایک برا جن تھا جو اڑ گیا تھا نا، پھڈے ماضی میں لگا تھا اور قیامت تک اڑا ہی رہے گا، اس کی نسل بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں برے بھی ہوتے ہیں۔ جنات تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے لیتے ہیں۔ جنات میں کوئی الگ سے پیغمبر نہیں آتے، انسانوں ہی کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ جنات فالو کس کو کریں گے؟ انسانوں کو۔ تبھی جتنے مذہب انسانوں میں ہے نا، اتنے ہی مذہب کس میں ہے؟ جن اگر میرا بیان سنتے ہیں تو 20 رکعت تراویح کے قائل ہو جاتے ہیں، کسی اہل حدیث کا بیان سنیں گے تو 8 کے قائل ہو جاتے ہیں، جہلم والی سرکار کا بیان سنیں گے تو جنوں کی بیویاں عدالت سے جا کے ان کی عدالتوں سے خلا لے رہی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر جن شوہر دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ وہ سارے جھگڑے جو انسانوں میں ہے نا، جن میں ہو سکتا ہے کچھ 4 شادیاں کرتے ہو جو میرا بیان سنتے ہو اور پٹ بھی رہے ہو جنیوں سے، چڑیلوں سے، اور جن میں ایسے بھی ہوں گے جو 1 کے قائل ہوں گے۔ تو جتنے، مجھے نہیں پتا جنات کو 4 کی اجازت ہے کہ 1 کی ہے، یہ کچھ مسائل ہو سکتا ہے جنات کے ہم سے ڈیفرنٹ ہوں، لیکن بہرحال تو حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے بھائی ایک مخلوق ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جن کہا جاتا ہے۔ وہ ہے، اس کا وجود ہے، اور چونکہ وہ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ جنات بیٹھے ہوئے ہوں، اگر وہ آپ کہیں وہ بیٹھے ہوئے کیوں؟ بھائی وہ کھڑے ہو گئے تو سب آپ لیٹے ہوئے ہوں گے پھر یہاں پہ، اس لیے ان کو بیٹھے ہی رہنے دو۔ میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا، وہ پرانا ہو گیا لیکن کیا کریں، ایک آدمی کو کسی نے بتایا یہ فلیٹ پرانا ہے، خالی ہے، یہاں جنات ہیں، ادھر نہیں جانا، وہ فنٹر بنا ہوا ہے۔ میں چل جن ان کی ایسی کی تیسی گیا، بیل بجائی، بندہ باہر نکلا نا، اب الٹے پاؤں اس کے، آنکھیں گول گول، تو پھر بھی اس میں بڑا کانفیڈنٹلی نا اس نے کہا کوئی ڈرتا ورتا نہیں بھائی صاحب، آپ میں نے سنا یہاں کوئی جنات ہیں؟ تو وہ کہتا ہے میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے تو اب تک کوئی جن نظر۔ اس نے کہا لے بھائی یہی جن ہے بھائی، 500 سال سے رہ رہے کم، سمجھ رہے ہو؟ اچھا، تو جنات کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اور جنات کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ، کیونکہ قرآن میں ہے قد استکثرتم من الانس، اے جنات تمہاری تعداد تو انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو پتہ چلا جنات انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہری پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، سفید پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، قادیانی بھی، ہندو بھی، ہر طرح کے فرقے، کیونکہ یہ تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے۔ تو جتنے مولویوں کی جتنی قسمیں ہیں نا، سب سے زیادہ قسمیں تو پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ جتنی قسم کے مولوی ہیں جس ملک میں ہوں گے، اتنے ہی قسم کے فرقے بھی اس ملک میں جنات میں بھی ہوں گے، کیونکہ یہ تعلیم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا انسانوں سے۔ دوسرا، ان میں ایک مسئلہ ہے، ان میں شر کا عنصر خیر سے زیادہ غالب ہے۔ انسان کی جو نیچر ہے نا، انسان کی نیچر یہ ہے کہ انسان کی نیچر میں خیر زیادہ غالب ہے، شر مغلوب ہے۔ انسانوں میں اچھے بائی نیچر اچھے زیادہ ہوتے ہیں، برے کم۔ ہر انسان جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ پھیکو بھی ہوتے ہیں، ہر انسان چوری کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ چور بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جنات کا معاملہ الٹا ہے، ان میں شر کا عنصر خیر سے، یہ سرکشی، آگ میں سرکشی ہے نا، تو ظاہر ہے ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا، مٹی میں کیا ہے؟ تواضع، تو حق سن کے چپ ہو جانا چاہیے انسان،
ہو جاتے ہیں، ہاں کچھ شیطان قسم کے ہوتے ہیں وہ چپ نہیں ہوتے، لیکن نارملی انسان کو جب صحیح بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ چپ۔ مٹی ہے تو مٹی والی خاصیت اس میں ہے، جنات میں آگ سے بنے تو، اور آگ بھی شعلے مارتی ہوئی، تو اس لیے جنات کی طبیعت میں سرکشی زیادہ ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہو گئی بھائی؟ جنات جو ہے نا، جنات یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، لیکن مرعوب ہوتے ہیں یہ انسان سے۔ اس کی میں ایک مثال دوں، بیل زیادہ طاقتور ہے یا وسیم بھائی؟ بیل۔ لیکن قابو کس کے ہوتا ہے بیل؟ انسان کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ مرعوب ہوتا ہے انسان سے، اس کو اللہ نے وہ دماغ نہیں دیا جو کس کو دیا ہے؟ انسان کو دیا۔ بیل کو جس دن پتا چل گیا نا کہ میں زیادہ پاورفل ہوں، تو کھوٹے کی جگہ آپ بندھے ہوئے ہوگے، بیل نہیں بندھا ہوا ہوگا۔ لیکن اللہ نے ایک روب رکھا ہے جانوروں پہ بھی انسان کا۔ گدھے کو دیکھو، چلتے رہو، وہ منہ نیچے کر کے لوڈ اٹھا کے چلتا رہے گا، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری ایک لات کا مار ہے یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے نا میرے اوپر، تھوڑا سا یوں کیا اور ایک کھسکایا، اٹھا کے گرے گا۔ تو ایسے ہی خوب سمجھ لو، جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں، نہ کہ انسان کو جنات سے ڈرنا چاہیے۔ جنات ڈرتے ہیں کس سے؟ انسان سے۔ لیکن ہوا یہ کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے، سورہ جن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ جنات انسان پہ سرکش ہو گئے، شرارتیں کرنے لگے، ادھر سے بندہ اٹھا کے ادھر کر دیا، ادھر سے اٹھا کے۔ ایک صحابی کو جن اٹھا کے لے گئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون کا شوہر گم گیا، تو اس کی بیوی آئی حضرت عمر کے پاس کہ میرا میاں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں گیا۔ حضرت عمر نے 4 سال کے بعد نا اس خاتون کا نکاح فسخ کرا دیا۔ یہ امام مالک کی دلیل ہے کہ 4 سال کے بعد نکاح فسخ ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے جو فتوے ہیں نا، زیادہ تر انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ، یعنی جو اس بارے میں حناف کہتے تھے، حضرت علی نے تینوں خلفاء کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور نبی کا زمانہ بھی، تو ان کا علم باقی تینوں خلفاء سے زیادہ ہے۔ اس لیے فقہ حنفی میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو بہت ترجیح دی گئی ہے۔ جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے نا باقی خلفاء اور سیدنا علی میں، تو وہ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ کیونکہ حضرت علی ان تمام محفلوں میں، ان فتووں میں تینوں خلفاء کے ساتھ ہوتے تھے، تو وہ سب کے دلائل بھی جانتے تھے، اور ان پہ پھر بعض چیزوں سے سیدنا عمر نے رجوع بھی کیا ہے حضرت علی کے کہنے پر۔ تو عمر کم تھی نا، علم حاصل کرنے کا موقع ان کو زیادہ ملا، تو اس لیے حضرت علی کا موقف جو میں نے خلا والے اس میں ریکارڈ کروایا کہ بھائی نہیں، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا مر گیا ہے کہاں گیا تو ہم کیسے نکاح ختم کر دیں۔ بہرحال حضرت عمر نے کا یہ قول تھا، تو مالکی فقہ میں ہے، تو فقہ حنفی نے بھی اس میں فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا ہے۔ تو 4 سال ان کو انہوں نے نکاح کیا کرا دیا، حضرت عمر نے ختم کرا دیا۔ وہ بندہ آ گیا تھوڑے دنوں میں، تو روایت میں آتا ہے حضرت عمر خوفزدہ ہو گئے نا ٹھیک ہے بھائی، ایک بندہ کہہ رہا ہے میری بیوی آپ نے کسی اور کو کیسے دے دی؟ تو حضرت عمر نے پھر کہا بھائی اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو تمہاری بیوی ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، یا پھر مہر لے لو، اس کو طلاق دے دو۔ یعنی حضرت عمر نے بھی اس پرانے نکاح ہی کو باقی رکھا ہے کہ بھائی اصل تو اسی کی ہے نا، تو اس لیے اب مہر لے کے چھوڑ دو اس کو۔ مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کا وہیں نکاح کرا دیتے ہیں، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اب تمہارے نے، اس نے کہا نہیں اب ظاہر ہے اب کسی اور مرد کے پاس چلی گئی ہے، تو انسان کو اس میں غیرت بھی آتی ہے نا، انہوں نے کہا نہیں میرا مہر مجھے واپس کر دیں، اب اسی کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر حضرت عمر اس سے پوچھنے لگے ہوا کیا تھا، اس نے بتایا جن اٹھا کے لے گیا تھا مجھے۔ مصنف عبدالرزاق یا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، یہ جن اٹھا کے لے گیا تھا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جن بولو اغوا کر لیتا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے، لیکن آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا، خدا کا واسطہ جنات کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ، پوری سیٹ اپ ہمارا برباد ہو گیا اس چکر میں۔ صحابہ میں بھی ایک واقعہ ہو گیا نا، یہ تھوڑی کہ ہر گھر میں جن یہ کر رہا ہے، دوسرے گھر میں جن وہ کر رہا ہے، تو تیسرے گھر میں جن نندوں کو لڑا رہا ہے، چوتھے گھر میں جن ساسوں کو لڑا رہا ہے۔ ہمارا تو پورا پروگرام یہیں سے شروع ہوتا ہے یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ ایک آدھ سینکڑوں میں کوئی ہو سکتا ہے جن اٹھا کے لے جائے، پھر واپس بھی کر کے میرا خیال ہے دے گیا۔ اچھا، تو قرآن میں سورہ جن میں آتا ہے انہ کان رجال من الانس، جنات نے خود ہی یہ بات کہی کہ ہم سے انسان ڈرنے لگے اور ہم سے پناہ لینے لگے۔ یعوذون برجال من الجن، ہم جیسے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں نا مصیبتوں سے بچنے کے لیے، اعوذ باللہ ہم کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو لوگوں نے کیا کیا تھا، مشرکین نے جنات کی پناہ میں آنا شروع کر دیا کہ جنات ہمیں مصیبتوں سے بچائیں گے۔ تو جب جنات کو یہ لگانا کہ ہم ڈرتے ہیں انسان سے اور یہ ہمیں اتنی ویلیو دے رہا ہے کہ یہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمارا سہارا لے رہا ہے، تو اس چیز نے جنات کو انسانوں پہ سرکش بنا دیا اور جنات اپنی اوقات سے باہر نکل گئے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کمزور سا باریک سا ٹی بی کا مریض ہو اور محلے کے بدماشوں کے دماغ میں کسی نے لا کر ڈرا دیا کہ بھائی یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے، اندر سے یہ بہت زرخیز ہے، بہت خطرناک ہے۔ بار بار جب یہ پروپیگنڈا ہوگا
تو وہ جو پتلا سا ہے نا اس کو بھی احساس ہونے لگے کہ شاید میں واقعی میں کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں. وہ بھی سینہ چوڑا کر کے چلنا شروع کر دے گا. کسی دن کسی نے ایک چپٹ لگائی تو ڈھیر ہو جائے گا وہ. تو جب انسان کی ناجائز تعریف ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا. تو جنات بھی اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے انسان جو کیا کیا چیزیں ایجاد کرتے ہیں, لوہے کو پگھلا کے تلواریں بنا لی انہوں نے, اور جہاز ایجاد کر لیے, راکٹ ایجاد کر لیے, یہ کر لیا وہ کر لیا, تو یہ ہم سے ڈر رہے ہیں. ٹک 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 بڑے بڑے سائنسدان بھی ہم سے کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اور یہ جنات یہ کر سکتے ہیں. تو جنات کو لگا کہ بھائی یہ اس سے کھیلو, اس سے کیا کرو, جیسے آپ کے جیب میں بندوق نہیں ہے لیکن کوئی ڈر رہا ہے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ کیا ہوا, ایک ڈاکو آیا, وہ ڈاکو بھی کوئی بیچارہ نیا نیا ڈاکو بنا تھا, بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے ڈاکو ہم وقت کو. تو انہوں نے کیا کیا, یوں کیا نا, یوں. یہ رفیع بھائی کا قصہ ہے, ہمارے رفیع بھائی نے بچے ہوئے ہیں, اللہ ان کو بچا کے رکھے, ورنہ حرکت انہوں نے ایسی کی تھی کہ اب تک ڈیلیٹ ہو چکے ہوتے یہ, کیونکہ یہ ڈاکو آج کل ایسے نہیں ہے یوں کرو تو بھاگ جائیں. تو انہوں نے کیا کیا, انگلی سے نا یوں, وہ سمجھا پسٹل ہے, بس یوں یوں دکھایا, وہ بھاگ گیا. تو مجھے آ کے بتا رہے ہیں کہ ڈاکو آیا تھا, میں نے جیب سے یوں کیا, یوں. میں نے کہا رفیع بھائی کوئی دعائیں کام آ گئی ہیں آپ کے. ابھی پرسوں پھر 2 بندے ڈاکوؤں نے شہید کر دیے, 2 بندے جوان گلشن معمار میں. ایک کے تو جبڑے میں گولی لگی ہے, بہت بڑے تاجر تھے وہ, یہ ہمارا گارڈ ہے نا, اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے, وہ تو جبڑے میں گولی لگی ہے, منہ کے اندر گھسی ہے, وہ تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, ان کے ساتھ دوسرا تھا وہ تو شہید ہوئی, پرسوں کی بات ہے. تو مرتے رہو, تمہاری قسمت میں یہی ہے بھائی. جب تک احتجاج نہیں کرو گے نا, ان کے خلاف نکلو گے نہیں, ان کے گھروں کو گھیرو گے نہیں, دھرنے مار کے بیٹھو گے نہیں نا, بددعائیں 27ویں رات کو اٹھ کے ریکارڈ کروا کے نہیں دو گے, اس وقت تک کراچی کے مسئلے حل ہونے والے. کیونکہ ہماری گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ان سے بڑا بےغیرت, کراچی والوں سے بڑا بےغیرت اس کائنات میں کوئی ہے نہیں. تو ان بےغیرتوں کو کوٹتے رہو, پیٹتے رہو, یہ اسی کام کے لیے بنے ہیں یہ. تو باقی بڑے بےغیرت ہیں, میں حکمرانوں کو برا نہیں کہتا, قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ کراچی والوں سے بڑا بےغیرت مجھ سمیت کوئی بھی نہیں ہے. تو ہماری قسمت میں ہے, مرتے رہو, جنازے اٹھتے رہیں گے. کبھی کوئی بددعا فلسطین اسرائیل کے خلاف بددعائیں دے رہے ہیں, دینی چاہیے. ان بےغیرتوں کے خلاف بھی تو بددعائیں دو یار. ہم نے یہ چیزیں برداشت کی ہیں, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, گٹر ہماری مسجد کے باہر سے 4 سال سے گٹر ابل رہا ہے, 4 سال. کئی دفعہ ہم نے اپنے خرچے پہ صاف کروایا, پھر بھی ابل رہا ہے. کسی سندھ گورنمنٹ کے کسی بندے کو توفیق نہیں آ کے, یار کتنے نمازی آ رہے ہیں گٹر کے پانی سے گزر کے آ رہے ہیں, وہ سب شکایتیں کر رہے ہیں. کوئی مسجد کمیٹی کو برا کہہ رہا ہے, کوئی کس کو برا کہہ رہا ہے, تو سب یہی کر رہے ہیں. بھائی مسجد کمیٹی کہہ رہی ہے, ہمارا کیا قصور ہے یار, ہم کتنی دفعہ صاف کروائیں, اور ایک گٹر ہو تو صاف کروائیں نا, پوری گلی کے آپ دیکھ لو حال جا کے. ہم نے پھر بھی برداشت کر لیا, لیکن یار انسانی قتل کون برداشت کر سکتا ہے. ہر دن 4 6 5 10 جوان موتیں کراچی میں ہو رہی ہیں, جوان موتیں. جن کے گھروں میں جنازے اٹھتے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیا حال ہوتا ہوگا. لیکن یہ قوم بے حس ہے, یہ سڑکوں پہ نہیں نکلے گی. اس کی قسمت میں ہے کہ پٹو مرو, تمہاری قسمت میں ہے یہ. تو بھائی نکلو, جا کے گھیرو یار, ان حکمرانوں کے گھروں کو گھیرو. انہیں بولو بغیر تو یہ انسان ہے, یہ گدے گھوڑے نہیں یہاں پہ رہتے ہیں. ہر جب میں مسجد سے نکلتا ہوں نا, پھر خبر آتی ہے 2 بندے آج وہاں قتل کر دیے, 3 بندے, اور سارے اپنے ریلیٹیو ہوتے ہیں. کوئی فلانے کا فلاں جاننے والا, کوئی اس کا. یہ دنیا کے کسی ملک میں ایسی دھاندلی ہوتی ہے کہ یار, دنیا کے کسی ملک میں یہ بغیرتی ہوتی ہے. تو مارے کھاتے رہو, مرتے رہو. بھی پرسوں جماعت اسلامی کے کسی کارکن کو شہید کر دیا. کتنے نیک آدمی تھے وہ, کتنے ان کے چہرے پہ کیسی رونق تھی, کیا گھر میں ان کے کوہرام میں چھوا ہوگا یار. ذرا سی بات پہ بندہ مارنا ان کے لیے. پچھلے سال سویڈن سے ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا ہوا, بچہ چھوٹا ساتھ میں, سویڈن سے چند دنوں کے لیے آئے تھے وہ کراچی. بیوی کے سامنے جوان شوہر کی لاش تڑپ رہی تھی. بچے پہ کیا گزرے گی جو اپنے باپ کو اس طرح سے مرتبہ دیکھے گا. تو انتظار کرو, اپنی محنت کر رہا ہے اور کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے. دنیا میں بالکل فارغ کوئی بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ جو سارا دن سو رہا ہے نا, وہ بھی کچھ کر رہا ہے. کہ سونا بھی ایک عمل ہے. پڑا ہوا ہے تو یہ بھی کچھ کر رہا ہے. فارغ صرف وہ ہوتے ہیں جو مر گئے, مردہ ہو گئے, وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے. ہم ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو غسل دے رہے ہیں, کفن دے رہے ہیں, جنازہ پڑھ رہے ہیں, دفنا رہے ہیں. وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو پیدا ہوتے ہی انسان, بلکہ ماں کے پیٹ میں جب جان پڑتی ہے نا, اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے, لاتے مارتا ہے. جو بچے ایکٹیو ہوتے ہیں نا, ماں کے پیٹ میں ہی ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ جب پورے مکمل ہو جاتے ہیں تو ماں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ایکٹیو ہے یا سست ہے. تو ماں کے پیٹ میں ہی گھوم رہے ہوتے ہیں. بس نہیں چل رہا ہوتا کہ مارکیٹ میں پہلے آ جائیں. وہ ان کی جینز میں ایکٹیونیس شامل ہوتی ہے. جو سست بچے ہوتے ہیں بچپن سے ہی سست ہوتے ہیں. تو ایک بچے کو آپ یہاں بٹھائیں, بیٹھا رہے گا یہاں پہ, لیکن کچھ ایسے ایکٹیو ہوتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے نہیں بیٹھتے. وہ پھتکتے رہیں گے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, باتیں بہت کریں گے, پھینکتے رہیں گے لمبی لمبی. یہ ذہین بچے ہوتے ہیں, ماں باپ سے سنبھلتے نہیں ہیں. تو یہ چیزیں انسان کی جینز میں شامل ہیں. لیکن جو سست بھی ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ ہلتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ پڑے ہی رہیں. وہ جب سے انسان ہوش و حواس سنبھالتا ہے اسی وقت سے کچھ نہ کچھ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے.
اچھا یہ عمل کرتا ہے اپنے اختیار سے, سوچتا ہے کہ کیا کروں, اور کبھی ادھر کو جائے گا کبھی ادھر کو جائے گا. اس کو بچپن سے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے, ماں باپ بتاتے ہیں یہ کرو یہ مت کرو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں والدین کی طرف سے. تو اس لیے چونکہ یہ اپنے اختیار سے, اور ذہین بہت ہے, گائیڈنس کی ضرورت ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جن کا دماغ بہت تیز ہو, کیونکہ وہ تیز دماغ سے برباد بھی کر سکتے ہیں اور آباد بھی کر سکتے ہیں. بیل کی کیا تربیت ہو, گدھے کی کیا تربیت ہو, اس کو کیا پتا بم کیسے بنایا جاتا ہے اور کیسے لوگوں کو بچایا جاتا ہے اور کیسے لوگوں کو مروایا جاتا ہے. نہ وہ ظلم کرنا جانتا ہے نہ وہ عدل کرنا جانتا ہے, اس لیے گدھے کی تربیت نہیں ہوتی. جیسے جیسے ذہانت بڑھتی جائے گی اس کی ٹریننگ اسی حساب سے سخت ہوتی چلی جائے گی. کتے کو ٹرین کیا جاتا ہے کیونکہ وہ گدھے کی نسبت ذہین. آپ لوگ میرے ساتھ بولتے رہے یار, ابھی تو روزہ ختم ہو گیا, ابھی تو کھا کے آئے ہوئے ہو, رمضان ختم ہو گیا بھائی. رمضان کے بعد نا ایک دم سے نا پھوڑنا پھاڑنا شروع کر دیا کریں. جو بھوکا رہنے کی عادت پڑی ہے اس کو مینٹین رکھیں. دنیا میں بھوکا رہنے سے زیادہ صحت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, ذہن میں رکھنا. اگر آپ چاہتے ہو نا صحت بنانا, ایکسرسائز بھی ہے, یہ بھی وہ 20 چیزیں, سب سے بہترین طریقہ صحت بنانے کا پتہ ہے کیا؟ بھوکا رہنا سیکھو. کھانا پینا چھوڑ دو بس. آپ کہہ سکتے ہو کھانا تو ضروری ہے صحت کے لیے, بھائی چھوڑو گے تو جب مرنے لگو گے تو کھا لو تھوڑا سا. وہ تھوڑا سا کھاؤ گے ٹھا کر کے لگے گا, لیکن وہ تھوڑا سا پھر کوالٹی والا کھاؤ, اچھا کھاؤ پھر. تو خیر ٹاپک چینج نہ ہو جائے میرا. جب بھی خدا کی قسم میں یہ کھانے پینے کی بات کرتا ہوں میرا دل چاہتا ہے اس ٹاپک کو لمبا کروں. پتہ ہے کیوں؟ دل نہیں چاہتا اس ٹاپک کو چھوڑوں. دیکھو جو چاہتا ہے نا اس کی اپنی بھی تربیت ہو, لوگوں کی بھی تربیت ہو, تو وہ اس کی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک بیسک کی. آپ کے ہاتھ میں ایک چابی آ گئی تو سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ آپ کے پاس. اور چابی کو فوکس نہیں کر رہے, لاکر اٹھا کے بھاگنے کی کوشش کر رہے, وہ نہیں اٹھے گا بھائی, وہ بہت بھاری ہوتا ہے, پکڑے بھی جاؤ گے. چور کوشش کرتا ہے چابی بنوائے. میری بائک ایسے ہی چوری ہوئی تھی, جس کو میں چلانے کے لیے دیتا تھا اس نے چابی بنوا کے غائب کر دی. پھر پتا چلا محلے میں اس کا کام ہی یہی ہے اور اسی کو ہم گھر کی نگرانی کے لیے بٹھایا کرتے تھے کہ کوئی چور نہ آ جائے گھر میں. ماشاءاللہ بڑے بڑے واقعات ہیں, کبھی خوشبو لگا کے اکیلے میں آ کے بیٹھو, واقعات کی ایک طویل فہرست ہے. جس کو ہم گھر میں بٹھاتے تھے نا تراویح کے دوران, نگرانی کرے گا, ماشاءاللہ پتہ چلا وہی کر رہا ہے. وہ اس ٹائم پہ نہیں کرتا تھا, بس اس وقت نگرانی کر رہا ہوتا تھا, لیکن چیک کر رہا ہوتا تھا کہ کہاں سے چوری ممکن ہے. بڑے بڑے فنڈر الحمدللہ پاکستان میں, پوری دنیا میں پڑے ہوئے ہیں, اللہ کا بڑا فضل ہے. خیر کبھی کبھار ایسے لوگوں کو دیکھ کے خیال ہوتا ہے کہ شاید ہم جنت میں چلے جائیں. کیا خیال ہے بھائی, شاید ہم کہاں چلے ہیں, کہ اتنے اللہ نے اس سے تو بچایا ہوا ہے کہ یار آستین کے سانپ تو نہ بنو نا, جو آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے اسی کو دغا دینا شروع کر دو. خیر ٹاپک سے نہ ہٹ جاؤں میں. تو جتنا جیسے جیسے ذہانت بڑھتی چلی جائے گی تربیت کا معیار اتنا ہی بڑھتا. گدھے کو تربیت کی بالکل ضرورت نہیں ہے. گائے تھوڑی سی زیادہ ذہین ہوتی ہے, اس کو تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. کتا بہت ذہین جانور ہے, اس کو باقاعدہ سدھایا جاتا ہے, ادھر بھونکنا ہے ادھر نہیں بھونکنا, یہ سسرال ہے یہاں استغفر اللہ, یعنی سسرال پہ نہیں بھونکنا. غلطی سے زبان سے نا اٹک جاتے ہیں, الفاظ غلط نکل آتے ہیں بعض دفعہ. تو میں کہنے والا تھا کہ بھونکنا ہے لیکن وہ غلط ہو جاتا ہے, نہیں بھونکنا. تو سدھایا جاتا ہے کتوں کو. ہیروئن کی خوشبو دیکھ کے بھونکنا ہے, بدبو ہوتی ہے, سوری خوشبو نہیں, جو چرس ہے ہیروئن ہے کہیں نظر آئے تو بھونکنا ہے اس پہ. اور پھر بھونکنا بھی سکھایا جاتا ہے اس کو, یہ بھی کہ کاٹنا کس کو ہے اور کس پر صرف بھونکنا ہے, یہ بھی سکھایا جاتا ہے. کیونکہ جانور کیا ہے, کتا انسان سے زیادہ نہیں لیکن ویسے ایک ذہین جانور ہے. اس کو تربیت کے بغیر آپ رکھ لیں تو بھائی وہی گلے پڑ سکتا ہے کل آپ کے. تو آپ بتاؤ انسان کی ذہانت تو کتا ہو, بلی ہو, بکری ہو. بکریاں بھی ذہین ہوتی ہیں, میں نے خود دیکھا ایک صاحب نے بکری پالی بھی, کنڈی لگا کے بند کرتے تھے, بکری آ کے سینگ سے کنڈی کھول دی, پتلی گلی سے نکل لیتی باہر. میں نے پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا, میں نے کہا بڑے بھائی تو بکری بھی ہلکی چیز نہیں ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے بکری کا دودھ بھی ہلکی چیز نہیں ہے. جیسے ایکٹیو بکری ہوتی ہے, بکری کا دودھ پینے والا بھی ایسا ہی ایکٹیو ہوتا ہے. اور بھینس جیسی سست ہے تو اس کا دودھ پینے والا بھی بھینس جیسا بن چکے ہیں. جاتا نہیں, ہم سب بن چکے ہیں. لیکن بہرحال بار بار میں جملہ معترضہ بیچ میں ڈالتا ہوں, یہ بازار کا کھلا دودھ یہ بہرحال اس پیکنگ کے دودھ سے بہتر ہے. یہ جراثیم والا پی لیا کرو بوائل کر کے, یہ اس پیکنگ کے دودھ سے جس میں جراثیم بھی لفٹ نہیں کراتے اس سے بہرحال کیا یہ بہتر ہے. خیر تو گائے کو کنٹرول کرنا تھوڑا زیادہ مشکل ہوتا ہے, بھینس کو کنٹرول کرنا آسان کیونکہ سست ہے. گائے تھوڑی سی چست ہے. بکری کو پالنا بہت مشکل کام ہے, میں نے پالی ہوئی ہے مجھے پتا ہے. مشہور ہے جسے کوئی غم نہ ہو وہ بکری پال لے. جسے دنیا جو کنوارے چھڑے چھاٹ لوگ ہیں نا, کوئی غم نہیں ہے, وہ بکری پال کے دیکھیں, ایسا تنگ کرتی ہے, اتنا تنگ کرتی ہے, ہر وقت کھاتی رہے گی اور مینگنیاں بنا کے نکالتی رہے گی کیونکہ ذہین جانور ہے. تو اس کو پالنا تھوڑا اور زیادہ مشکل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں آہستہ آہستہ انسان کی طرف آ رہا ہوں, آہستہ آہستہ. جتنا ذہین ہوگا اس کو کنٹرول کرنا, اس کی ٹریننگ کرنا اتنا زیادہ مشکل.
اسی وجہ سے ذہین بچوں کو پالنا مشکل ہے، بے وقوف بچوں کو پالنا آسان۔ تو اب کیا ہے، انسان تو میرے بھائی اشرف المخلوقات ہے، انسان کو فضیلت ہی اس دماغ کی بیس پہ ہے۔ اس کو جو اللہ نے کھوپڑی عطا کی ہے وہ کھوپڑی کسی مخلوق کو عطا نہیں کی۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ جب انسان کو بنایا جا رہا تھا شیطان نے بھی اعتراض کیا اور فرشتوں کو بھی اشکال ہوا کہ یہ جس مادے سے بنایا جا رہا ہے، مٹی اور پانی کے ملاپ سے بنایا جا رہا ہے، اور اس میں خواہشات کا ایک طوفان ہے، یہ خواہشات پوری کرنے کے لیے لوگوں کو مارے گا، پیٹے گا، بم بنائے گا، لڑے گا، زمین میں فساد۔ جب تک انسان دنیا میں نہیں آیا زمین میں فساد کے علاوہ سب کچھ تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جب تک انسان زمین پہ نہیں تھا زمین میں فساد نہیں تھا، تھوڑا سا فساد تھا، وہ شیر کو بھوک لگتی تھی تو ہرن پہ شکار کر کے کھا جاتا، ایک ہرن مرتا نا، وہ تو ویسے بھی مرنا تھا بیچارے نے، یہ ہو جاتا اور کیا ہوتا۔ اور شیر کتنے تھے جنگل میں؟ شیروں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، ہرن بہت زیادہ ہوتے تھے، تو یہ چل رہا تھا سیٹ اپ، اس سے زیادہ فساد نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ فساد تو فطرت کی تکمیل کا حصہ تھا نا، شیر کو بھی تو پیٹ بھرنا تھا نا، تو اللہ نے نظام بنایا ہوا تھا۔ اور ماہرین نے لکھا ہے کہ اگر یہ جنگل میں درندے نہ ہوں ہرن کو کھانے والے تو جنگل کی حیات ہی ختم ہو جائے، کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ یہ اتنے ہرن پیدا ہو جائیں گے اور اتنے جانور گھاس پھوس کھانے والے پیدا ہو جائیں گے کہ یہ جنگل کی ہریالی کھا کے ختم کر دیں گے۔ تو اللہ نے ان کے ریشو کو، گروتھ ریشو کو، آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے شیر پیدا کیا ہے اور چیتے ویتے پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ نظام ہے خدا کا، فساد نہیں تھا۔ فرشتوں نے کہا جس دن یہ انسان دنیا میں آیا، مارکیٹ میں ان ہوا، اس نے کیا مچا دینی ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اب عید ختم ہو گئی ہے بھائی، عید ختم ہو گئی ہے، تباہی پھیلا دینی ہے اس نے۔ کیوں؟ فرشتے جانتے تھے یہ کیا ہے، اس کے پاس کھوپڑی بہت تیز ہے۔ خواہشات ایسے ہی ہیں جیسی جانوروں میں ہوتی ہیں، لیکن ان خواہشات کی تکمیل کے لیے جانوروں کے پاس وہ انسٹرومنٹ ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ فساد پھیلا سکیں۔ کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ انسٹرومنٹ بنا سکیں۔ جس چیز کو فرشتوں نے انسان کی تخلیق پہ اعتراض کا ذریعہ بنایا، اسی چیز کو اللہ نے انسان کی وجہ تخلیق بتایا۔ اللہ نے فرمایا اسی لیے تو پیدا کر رہا ہوں، کیا ہے؟ ذہین ہے۔ اور ذہانت کی دھاک فرشتوں کے سامنے بٹھانے کے لیے اللہ نے مثال کیا دی۔ دیکھو قرآن جو میتھڈ آف ٹیچنگ بتاتا ہے نا قرآن، وہ بڑا نیچرل ہے۔ ہمارے یونیورسٹی میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دور میں ہوتا تھا، ہو سکتا ہے صحیح ہو گیا ہو، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اور طلبہ بیٹھ کے کر کے رٹا لگا کے سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ میتھڈ آف ٹیچنگ نیچرل نہیں ہے۔ قرآن یہ بتانا چاہتا تھا کہ آدم علیہ السلام بہت ذہین ہے، ان میں علم سیکھنے کی صلاحیت ہے، یہ بتانا چاہتا تھا نا۔ اللہ ویسے ہی کہہ دیتے کہ دیکھو یہ آدم جو ہے اس کو میں نے بہت ذہین بنایا ہے، تو ٹھیک ہے یہ اس کی اولاد دنیا میں فساد پھیلائے گی، لیکن اس کے اندر علم کی صلاحیت ہے، نالج حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، تو انہی میں اچھے لوگ بھی پیدا ہوں گے نالج حاصل کر کے۔ جہاں ظالم پیدا ہوں گے وہاں عادل بھی پیدا ہوں گے، جہاں مجھے انکار کرنے والے ہوں گے وہاں میرے لیے قربانیاں دینے والے بھی، جہاں ظلم کے لیے قربانیاں دینے والے وہاں مظلوم کے لیے بھی تو جانے دینے والے ہوں گے، جہاں ایسے میزائل بنیں گے جن میزائلوں کا مقصد مظلوموں کا خون چوسنا، وہاں غوری میزائل بھی تو بنیں گے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں بم بنیں گے دنیا کو تباہ کرنے کے لیے، وہاں ایٹم بم دنیا پہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے بھی تو بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا سکتے تھے نا فرشتوں کو، بٹھا کے ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ ہوگا۔ نا اللہ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں جواب دیا، بس بتایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فی الحال اجمالی جواب، ڈیٹیل سے بعد میں آئے گا جواب، تفصیلی جواب اگلے شمارے میں۔ وہ تفصیلی جواب کیا، جب آدم علیہ السلام کو بنایا انہیں چیزوں کے حقائق سکھا دیے۔ علم آدم الاسماء کلہا، ہر چیز کے اسماء بتائے، نام بتائے۔ نام کا مطلب یہاں حقائق، جس سے آگے دنیا میں زمین میں انہوں نے سروائیو کرنا تھا۔ دیکھو فرشتوں نے ترقی کی ہے، 1000 سال پہلے جو فرشتہ جس پوائنٹ پہ تھا آج بھی اسی پوائنٹ پہ، اس کو زمین کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے حقائق سکھائے، آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے۔ پھر اللہ نے ایک ورک شاپ کا انعقاد کیا، بلایا فرشتوں کو، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں پتا۔ آدم علیہ السلام کو کہا بتاؤ، فوراً نام بتائے۔ پھر اللہ نے دلیل کے بعد دعویٰ کیا، الم اقل لکم، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ اس کے بارے میں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے نا، یہ ہے خاندانی۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پورا ماحول بنا کے بات کو سمجھایا جائے،
اس کی اور بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں قرآن و سنت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تو بہت مثالیں ملتی ہیں اس کی. آپ مثال پہلے دیتے تھے اور بعد میں سمجھایا کرتے تھے. صحابہ سے مثال قائم کر کے خود پوچھتے تھے بتاؤ اس کا کیا آنسر ہوگا. وہ خود جب جواب دیتے فرمایا ہاں یہ خود اگلوایا جاتا. تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد تھوڑی بہت ذہین نہیں بلکہ بے انتہا ذہین. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کتے کو تو ٹریننگ کی ضرورت ہے بھائی, گائے کو بھی تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے, بکری کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے. میں اور آپ ایویں بغیر کسی کنٹرولنگ جو مرضی کرتے پھرو, کوئی تربیت نہیں, کوئی سکھانے والا نہیں. کیا خیال ہے بھائی, کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے تربیت کی, میں تو نیک پیدا ہوا تھا, نیک ہوں. تربیت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک مادی تربیت, ایک روحانی تربیت. ہمیں مادی تربیت کی ضرورت بھی جانوروں سے زیادہ ہے. جانوروں میں جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں بھائی, ہوتے ہیں, یعنی انسانوں میں ہوتے ہیں, جانوروں کے بہت محدود. جانوروں کے اندر جانور کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. شیر چشمہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور لکھ رہا ہے کہ تم نے 2 ہرن آج زیادہ کھا لیے ہیں تو ایک چورن کھا لو تھوڑا سا, اور اب ہرن سے پرہیز کرو, بلی پہ گزارا کرو. کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ ان کی نسل ایسے ہی چل رہی ہے. فطرت نے بڑی بڑی چیزیں جو ان کے فائدے کی تھیں, جو مادی فائدے کی تھیں, وہ آٹومیٹیکلی ان کو سکھا دی ہیں. لہذا مزید گائیڈنس کی ان کو ضرورت نہیں ہے. میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے. اگر آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ ڈالیں وہ کبھی بھی نہیں اٹھائے گا. گوشت بنا کے رکھ دیں اس کے سامنے, تکے, کباب, چپلی کباب اور نہاری, بریانی اور بھنڈی, جو مرضی, بھنڈی تو شاید کھا لے, سبزی ہے, نہیں کھائے گا کسی بھی چیز. لیکن انسان کے بچے کے سامنے آپ کچھ بھی رکھ دو, سب کچھ گند بھی کھا جائے گا اٹھا کے. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ انسان کو مادی تربیت کی ضرورت جانور سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ زیادہ ہے. تبھی بار بار ماں باپ سمجھاتے رہتے ہیں. پھر تھوڑا ہم بڑے ہوتے ہیں ڈاکٹر سمجھانا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ وہاں ماں باپ کا علم بھی ناقص. پھر ڈاکٹر بتاتے ہیں. اب تو ڈاکٹروں کی دنیا ایک عجیب الگ دنیا بن چکی ہے. اتنی گائیڈنس مل رہی ہے یوٹیوب پہ, اور یونائٹڈ نیشن کا جو WHO ہے, ہیلتھ کا ادارہ ہے, اس کی طرف سے اتنی گائیڈنس. بھائی برگر چھوڑ دو, بھائی چپس. بتاؤ مجھے, اگر ڈاکٹر نہ کہتے برگر چھوڑو, دنیا چھوڑتی برگر؟ دنیا چھوڑ دیتے, برگر نہیں چھوڑتے. چپس چھوڑ دیتی دنیا, چینی چھوڑ دیتی دنیا, سگریٹ چھوڑتی دنیا, سب سگریٹ پی رہے ہوتے تباہ کے, ایسی کی تیسی. یہ تو ہمیں کیا پتا کہ سگریٹ میں نقصان ہے؟ کوئی نظر آتا ہے نقصان؟ کوئی روٹی کھانے سے, گندم پھوڑ پھاڑنے سے, زیادہ کھانے سے, پیزے برگر کھانے سے فوری طور پہ کوئی پتہ چلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. یہ تو ڈاکٹروں نے بتا کہ بھائی مت کھاؤ مت کھاؤ مت کھاؤ, شوگر ہو رہی ہے, اس سے بلڈ پریشر کی بیماری ہو رہی ہے, اس سے لوگوں کو فالج ہو رہا ہے, وغیرہ 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 وغیرہ. پہلے ہمیں یاد ہے بچپن میں جتنا موٹا آدمی ہوتا تھا زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا, جتنا بھاری بھرکم ہوتا کیا سمجھا جاتا؟ طاقتور. ڈاکٹروں نے یہ کانسیپٹ کلیئر کر دیا, بھائی موٹا ہونا طاقتور ہونے کی علامت نہیں ہے, باریک ہونا چاہیے. کمر ایسی ہو CID والوں کو بھی نہ ملے, اتنی پتلی کمر ہو, صرف اتنی ہو کہ ناڑا باندھ سکو, آپ بیلٹ باندھ سکو. اب دیکھو لوگ جم میں جا کے کمر غائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہاں کچھ لوگ نہیں کر رہے, لیکن کانسیپٹ ان کے کلیئر ہیں. کانسیپٹ ان کا کلیئر ہے کہ بھائی موٹاپا بری چیز ہے. وہ نہ کر سکے موٹاپا کم, وہ الگ بات ہے. نہیں ان کا دل چاہتا یار مر جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جنازہ کندھا دینے والوں کو تھوڑی سی ٹینشن ہوگی, باقی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اویئرنیس تو آئی نا. یہ کیا انسان نے خود سیکھی ہے؟ یہ اگر ڈاکٹروں کی یہ گائیڈنس نہ ہوتی تو موٹاپا کتنا زیادہ ہوتا, آپ اندازہ لگاؤ. یہ تو اتنی گائیڈنس کے بعد بھی اتنا موٹاپا ہے, اگر نہ ہوتی تو کیا ہوتا. لیکن آپ نے شیر, چیتے, لومڑیوں میں موٹاپا دیکھا؟ انہیں کسی نے نہیں بتایا کہ برگر مت کھاؤ, یہ مت کھاؤ. فطرت نے ان کو اتنا ہی کھلانا سکھایا ہے جو ان کی باڈی کے لیے ضروری. تبھی ان میں نہ فیٹ. میں نے نہیں کبھی دیکھا بھینس ہارٹ اٹیک سے مری ہو. ہاں جو انسان گائے پالتے ہیں وہ گائے ہارٹ اٹیک سے مرتی ہے, کیونکہ انسان اپنی مرضی کا کھلاتا ہے اس کو. جو قربانی کے جانور ہے نا, سب کی بات نہیں کر رہا, بعض جانور ایسے ہوتے ہیں, مجھے تو لوگ بتاتے رہتے ہیں, کہتے ہیں مفتی صاحب اس سال ہمارا یہ جانور نہیں بکا تو یہ 1-2 مہینے میں ویسے ہی مر جائے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس کو اتنا گھی پلا دیا ہے ہم نے, اور اس کو چاکلیٹیں کھلائی ہیں جو فیکٹریوں سے بچی ہوئی, کہ اتنا موٹا آلو اتنے کھلا دیے ہیں, اتنا موٹا ہو گیا ہے, اس میں کولیسٹرول کا ڈبہ بن چکا ہے. یہ دعا کرو کسی کو پہنا دیں ہم جلدی سے, تاکہ کاٹ دے بقرعید میں. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوا نا تو ہم اس کو آغا خان تھوڑی لے کے جائیں گے اس کی سرجری کے لیے, یہ مر جائے گا. اور ہوتا ہے, میں سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, بیچاروں کا, لوگوں کا بزنس بھی بعض دفعہ تباہ ہوتا ہے. وہ میں نے ایک بات کی تھی نا, دیسی گھی اتنا مہنگا پڑ رہا ہے, اس پہ بہت سارے تاجروں نے مجھے کہا کہ یار ہمارا تو پٹا بٹھا دیا آپ نے. تو وہ انہوں نے پھر مجھے ایک چیز بتائی, لاجک کی بات تھی. وہ کہتے ہیں ہم صرف گھی نہیں بیچ رہے ہوتے, گھی کے علاوہ بھی بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی کلپ بنا کے چلا دیں, وہ گھی کے علاوہ بھی بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو گھی ہم اس لیے سستے ریٹ پہ بیچتے ہیں کہ وہ ہمارا پروفٹ دوسرے طریقے سے پورا ہو جاتا ہے. تو ایک ویلڈ پوائنٹ ہے,
تو میرا مقصد کسی کے بزنس کو تباہ کرنا نہیں تھا, میرا مقصد صرف بتانا تھا خالص چیز ملنا بہت مشکل کام ہے. لیکن باقی کچھ میرے جاننے والے ایماندار تاجر ہیں جو اوریجنل گھی بیچ رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہم سستا اس لیے بیچتے ہیں کہ یہاں تو ہمیں گھی پروفٹ نہیں دے رہا, لیکن پھر وہ گائے کے بچے سے ہم قیمت نکال لیتے ہیں, گائے بھی بکتی ہے, اس کے بچے بھی بکتے ہیں وغیرہ وغیرہ, گوشت بکتا ہے, تو اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, مکھن سے ہم نکال لیتے ہیں اس کی ویلیو وغیرہ وغیرہ. خیر, تو آپ نے نہیں کبھی دیکھا ہوگا ہرن ہارٹ اٹیک سے مر گیا, شیر مرتے ہیں بڑھاپے میں, یا کوئی ہزاروں میں کوئی ایک آدھ کو کوئی بیماری ہو جائے. وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ انسانوں کو اگر ڈاکٹروں کی گائیڈنس نہ ملے نا, میرا حال ہے کوئی بھی 40 تک بھی نہ پہنچے اس زمانے میں. تو اتنی زیادہ حکیموں ڈاکٹروں کی طرف سے گائیڈنس مل رہی ہے, لوگ منع کر رہے ہیں یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ, یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ, جا کے تب جا کے کہیں انسان کا بچہ مادی لحاظ سے بنتا ہے. تو میرے بھائی اتنا ذہین انسان ہے, اتنی ذہین شخصیت ہے, اس کے باوجود بھی اسے بار بار مادی گائیڈنس کی ضرورت. جانور کو یہ ضرورت نہیں ہے, کیوں؟ بے وقوف ہے. تو اس کی بے وقوفی کے حساب سے اللہ نے اس میں اتنی گائیڈنس رکھی نہیں ہے, اللہ نے اس کو یہ چیزیں خود سے سکھا دی ہیں, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا اس کو ضرورت نہیں ہے. لیکن انسان کو مجھے ایک بات بتاؤ, جب مادی لحاظ سے اتنی زیادہ گائیڈنس کی ضرورت ہے تو روحانی لحاظ سے تو انسان کو اس سے بھی زیادہ گائیڈنس چاہیے ہوگی, کیونکہ انسان کو جانوروں سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ اس کی مادی حیثیت نہیں ہے, وہ اس کی روحانی حیثیت ہے. تو اچھا انسان بننے کے لیے ہدایت کی ضرورت ڈاکٹروں سے بھی زیادہ ہے. ہم ڈاکٹروں کے اتنے محتاج نہیں ہیں جتنے پیغمبروں کے محتاج ہیں ہم, اور روحانی گائیڈنس ڈاکٹروں سے ملے گی. بولو, دیکھو میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے تجربوں کی بیس سے, تجارب سے نا. پہلے زمانے میں حکیم, یہ سارا حکیموں کا علم ہی ہے جو میڈیکل سائنس میں منتقل ہوا ہے. پہلے تو حکیم ہوا کرتے تھے, وہی جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ کرتے تھے, پھر اسی کی ریسرچ کرتے 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 یہ جو آج کل میڈیکل سائنس ہے جس نے ترقی کی ہے, سارا حکیموں سے ہی لیا ہوا مال ہے, اور سارا مسلمانوں سے لیا ہوا ہے. یہ بھی بتا دوں آپ کو, 1000 سال تک ہمیں پہلے طب یونانی تھی, وہ غیر مسلم تھے جب تک اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا. لیکن جب اسلام نے دنیا میں غلبہ حاصل کیا ہے تو یونان میں گڑبڑ یہ ہوئی ہے کہ یونانیوں نے 2 بچے پیدا کرنے کی اسکیم چلا لی. جو یونان تھا نا, اوریجنل یونان, ان کے ہاں ان کے پاگل قسم کے کچھ فلاسفر پیدا ہوئے. انہوں نے کہا دیکھیں ایکچولی جب ہمارے گروتھ ریشو کم ہوگا تو وسائل زیادہ ہوں گے تو بچے کم ہوں گے, لیکن کھلا کھائیں گے تو ننگا نہ آئیں گے. وہ یہ ان کے لوگوں نے چلا دیا حساب کتاب. وہی کے علم کے بغیر جب عقل استعمال ہوتی ہے نا تو وہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. تو جو اوریجنل یونان تھا جس نے طب یونانی, جو میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی تھی, فلسفے نے بھی بڑی ترقی کی تھی اس میں, تو جب اسلام دنیا میں آیا تو مسلمانوں نے سارا علم وہاں سے لے لیا. تو یونانی کہاں گئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یونان میں بڑے بڑے حکیم پائے جائیں. ہوا یہ کہ یونانیوں نے جب 2 بچوں کی پالیسی اختیار کی اور مسلمان 4 شادیاں کر کے دبا کے بچے پیدا ہوئے تو یونان مارکیٹ سے شارٹ, وہ نسل ہی اڑ گئی, پتہ ہی نہیں گئی کہاں وہ. اس لیے یونان میں اب جو ہے نا وہ اوریجنل یونانی نہیں ہے. وہ شاید کوئی ایک آدھ کی قبر کہیں ملتی ہوگی یا کوئی ایک آدھ زندہ ہوگا جو اپنا نسب بتاتا ہوگا, لیکن مارکیٹ سے یونان کیا ہو گیا؟ شارٹ. بالکل ایسے ہی جیسے آج سے 60-70 سال کے بعد لوگ کہیں گے کہ جیپنیز بھی کوئی قوم ہوا کرتی تھی. آپ مذاق سمجھ رہے ہو, لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے. آپ کہو گے کہ جیپنیز 70-80 سال کے بعد لوگ کہیں گے کہ جاپان جس کی جو قومی زبان پشتو ہے, ایک زمانے میں یہاں جیپنی, کیونکہ پٹھان ماشاءاللہ اتنے پھیل رہے ہیں اور وہاں جیپنیز عورتوں سے شادی بھی کر رہے ہیں, بچے بھی ہو رہے ہیں. میں نے تو 2006 میں یہ پیشگوئی کی تھی کہ جاپان میں جو پختون آبادی ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور اب تو میں نے یہ کہا تھا 2006 میں, میرا بیان ہو شاید کسی نے ریکارڈ بھی کیا وہ, کہ جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل بھی کھلیں گے اور نسوار کی دکانیں بھی کھلیں گی. اور میں اب دیکھ کر آیا ہوں, ہو گیا ہے. اب میں 2-3 سال پہلے جاپان گیا تھا نا تو سب ہو گیا, لیکن آپ دیکھنا 2070-80 تک تو وہاں. اور اگر ہم لوگ چلے گئے تو پان کی پیکیں الحمدللہ, کراچی والے گئے تو پان بھی ملے گا وہاں پہ, گٹکے بھی ملیں گے, تو وہاں سب کچھ ہوگا. کتنی اس قوم نے اپنی قوم کی تربیت کی تھی, 100 سال سے زیادہ لگے جاپان کو ایک آرگنائزڈ قوم پیدا کرنے میں, لیکن ایک کتنی بڑی مسٹیک ہوئی, نسل روک لی. اس کا طریقہ نتیجہ جو آپ کے سامنے ہے. اب ان کی گورنمنٹ پاگلوں کی طرح کوشش کر رہی ہے, بھائی بچے نکالو, خدا کے نسل پیدا کرو, لیکن یہ ایک ایسا بدبودار نعرہ ہے نا. ایک دفعہ عورت کو یہ سمجھا دیا نا کہ بچے پیدا کرنے میں تمہارا نقصان ہے, پھر عورت نہیں آتی, کیونکہ نسل عورت سے بڑھتی ہے, آدمی سے تھوڑی بڑھتی ہے, وہ نہیں راگری ہوتی. ایک دفعہ اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی نا تو وہ نہیں آئے گی. اور ہماری سوسائٹی میں بھی لبرل انٹیوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے, ایکچولی تم نے ایجوکیٹڈ عورت ہونی چاہیے, اور ایکچولی تم جاب کرو, ایکچولی تم بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہو. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ نسلیں بھی بڑھ رہی ہیں. اور کراچی میں تو کراچی کی جو اوریجنل عوام ہے اس کا بھی پتہ گول ہونے والا ہے.
یہ بہت ہائی لیول کی رپورٹیں پیش کر رہا ہوں, ہوائی باتیں نہیں ہیں. 2040 50 60 70 میں بالکل یہاں کا کلچر چینج ہو چکا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو جس قوم کی گروتھ ریشو بڑھتا ہے نا, غالب اسی نے آنا ہے میرے بھائی, غالب اسی نے آنا ہے, پلڑا اسی کا بھاری ہوگا. اور یہ ایسے سلولی ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا, پورا کلچر اگلی نسل میں چینج ہو چکا ہوتا ہے. وہ یاد بھی نہیں ہوتا کہ پہلے کیا ہوتا تھا یہاں. پھر لوگ بتاتے ہیں پہلے ایسے ہوا کرتا تھا, لوگ کہتے ہیں ہمیں حیرت کی بات ہے یار. تو اس لیے یا تو پٹھان جاپانی زبان سیکھ لے گا جاپان میں, یا جیپنیز پشتو پہ آ جائیں گے. لیکن ایک بات ہے کہ نسل ختم. اور اللہ کا بڑا فضل ہے, میرے جب سے بیان ہمارے پشتو اسپیکنگ بھائیوں نے 4 شادیوں والے سننا شروع کیے ہیں. میں جب جاپان گیا, ایک بی بی پشاور میں, ایک الحمدللہ جاپان میں, مزہ آ گیا. سیالکوٹ کے بہت سے لوگ ہیں پنجاب کے ماشاءاللہ, ایک بیگم سیالکوٹ میں, ایک کہاں ہے جاپان میں. اب جو سیالکوٹ کے بھائی لوگ وہاں گئے ہوئے ہوں گے ان کی خیر ہے نہیں, جب سیالکوٹ واپس آئیں گے تو رپورٹ طلب کی جائے گی. اچھا ہمیں تو بتایا ہی نہیں تھا, کیا کریں بھائی. میں کہہ دوں گا کہ میں نے آپ کے بارے میں تھوڑی کہا تھا, میں تو یہ کہہ دوں گا نا, میں نے تو سیالکوٹ کے ماشاءاللہ بہت سارے تاجر ہیں پنجاب والے جو جاپان گئے ہوئے ہیں, وہاں الحمدللہ شادیاں کی ہوئی ہیں. ہمارے مذہب میں شادی ہے بھائی, جیپنیز کے مذہب میں نہیں ہے, ہندو مذہب میں بھی نہیں ہے. مذہب میں ہے لیکن کلچر کی بات کر رہا ہوں. نہیں, کلچر صرف ہمارا ہے جو پروموٹ کرتا ہے نکاح کو, اس لیے پلڑا کس کا بھاری ہوگا, ہمارا. یورپ میں بھی ایک رپورٹ آئی تھی, اٹلی میں بہت ساری بستیاں زیرو پہ آ گئی, ویران ہو گئی ہیں. اس پہ کسی نے کہا نہیں اٹلی تو اتنا آباد ملک ہے. میرے بھائی آپ کو جو آباد نظر آ رہا ہے نا, تو آپ ماضی کا اٹلی دیکھو, بہت ساری بستیاں ختم, خالی ہو گئے علاقے ان کے. اور اٹلی کے بارے میں, جاپان پختونستان بنے گا اور اٹلی اٹلنگا دیش بنے گا, کیونکہ بنگلہ دیشی وہاں بہت زیادہ ہیں. اٹلی کیا بنے گا, بول لو یار, اٹلنگا دیش. یہ میں نے نام رکھا ہے کیونکہ اٹلی کی جو اپنی عوام ہے وہ بھی ختم, پروگرام اڑ گیا. بہت کم بچے پیدا ہو رہے ہیں. بنگلہ دیش والے ماشاءاللہ جا رہے ہیں, مچھلی کھا رہے ہیں, اور خوشی کی بات ہے ہمارے لیے یار. اور یہ دے دینا. ایک اٹلی کے جنرل اسٹور میں نے کہا یار کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا, دیکھیں سارے بزرگ انگریز. تو میں نے کہا یار ایک واکر میں نظر آیا, میں نے کہا چلو یار وہ ہے, گورا ہے, اپنے بچے کو لے کے گھوم رہا ہوگا, یا گوری ہوگی کوئی اپنے بچے. تو جا کے ملتے ہیں, بچہ ہے ماشاءاللہ. تو گیا تو وہ بنگلہ دیشی ساتھی تھے. میں نے کہا یار پورے اسٹور میں ایک بچہ نظر آیا, وہ بھی بنگلہ دیش کا. تو مجھے تو خوشی ہوئی. خیر, تو اٹلی بنے گا اٹلنگا دیش, جاپان بنے گا. اب کوئی جاپان اور پختونستان کا مرکب بنا کے کوئی نام سوچوں گا, پھر انشاءاللہ کسی فارغ وقت میں پھر وہ اناؤنس کروں گا انشاءاللہ. کوئی جبھی سے سوچ لو اچھا سا نام, جس میں جاپان کا بھی بالکل اس ملک کو بھی نہیں کرنا نا ہم نے ایسے, بالکل ہی تھوڑا سا جیسے اٹلنگا دیش میں اٹلی بھی تو آ رہا ہے نا شروع میں, الف اور ٹے تو آ رہا ہے نا. تو ایسے اٹلنگا دیش اور جاپان کو کچھ سوچتے ہیں اس میں. خیبر جاپان خواہ, بہترین بات کی. جاپان خان رکھ دیں گے, جاپان بن جائے گا جب خونستان. جب خونستان, پختونستان اور شروع کا جیم اور پے لے لیا ہم نے, مس کر دیا. لیکن بنے گا بہرحال کچھ نہ کچھ, لیکن ہم دنیا میں نہیں ہوں گے شاید اس وقت. خیر, تو 70 سال بعد میرا یہ بیان چلا دینا لازمی, 50-60 سال بعد. 70 سال بھی بہت بات کہہ رہا ہوں میں احتیاطاً. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب مادی گائیڈنس کی ہمیں اتنی زیادہ ضرورت ہے تو روحانی گائیڈنس کی نہیں ہوگی. اور روحانی گائیڈنس میں یہ بھی ہے, نکاح اور بچوں کی پیدائش, یہ جن قوموں کو نہیں ملی بیڑا غرق. تو میں یونان کی بات کر رہا تھا کہ 1000 سال جب طب یونانی مسلمانوں میں گئی ہے تو مسلمانوں نے اس میں بہت ترقی کی. تو وہیں 1000 سال تک تو ہمیں نہیں ملتا, 700-800 سال تو کنفرم ہے کہ مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کسی غیر مسلم کا نام بھی آتا ہو کسی بھی فیلڈ میں. وہاں سے پھر گوروں نے ہم سے یہ علوم لیے اور پھر بہت آگے نکل گئے, اور ہمارے حکیم زیادہ تر پھینکو بن گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حکیموں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر کیا ہوتے ہیں, پھینکو. اچھے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے غلط نہیں ہیں, لیکن زیادہ تر پھینکو بن گئے. وہ کوئی ریسرچ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پھینکتے رہتے ہیں لمبی. خود چھپ کے کچھ اور کھا رہے ہوتے ہیں, مریضوں کو کچھ اور کھلا رہے ہوتے ہیں. حکیموں میں کنجوسی مشہور ہے, پتہ ہے, بڑے بڑے نسخے لے کے قبر میں چلے گئے کہ ایسا نہ ہو کہ. سعید ابن جبیر ایک بہت بڑے تابعی ہیں, عبداللہ ابن عباس کے سب سے سینئر شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے, رحمہ اللہ تعالی. بہت بڑے عالم تھے. ان کا ایک ملفوظ نظر سے گزرا, بڑا مزہ آیا. فرماتے تھے کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اس کو لے کے میں قبر میں جاؤں, مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ دنیا میں اس کو پھیلا دوں. میں دنیا میں کیا کروں, مجھے بڑی موٹیویشن ملی اس سے کہ یار جو کچھ اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم دیا ہے اس کو لے آؤ بس پبلک کے سامنے. بیانات میں تو میرے اصلاحی بیان ہوتے ہیں نا, اصل جو علماء کی جو تحقیقی باتیں ہیں وہ الگ دنیا ہے, وہ الگ دنیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے علم کو قبر میں لے کے جاؤں, اس سے مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں دنیا میں پھیلا کے جاؤں اس کو. لیکن بعض کیا زیادہ تر حکیم اسی طرح گزرے ہیں, کوئی چیز ہو بتاتے نہیں ہیں. میں ایسے حکیموں کو بھی جانتا ہوں, کوئی بڑے اچھے نسخہ کوئی بنایا انہوں نے کتاب میں پڑھ کے, تجربوں کی بیس پہ اس سے بندہ ٹھیک ہو گیا,
اب ان کو بول رہا بھائی اس کا نسخے میں کیا کیا ڈالا ہے بتا دو تاکہ شیئر نہ شیئر نہیں کرنا ہے اس کو, صحیح ہے, پتہ نہ چلے. یار یہ تو بخل ہے نا, کیا خیال ہے, بتا دو کیا جا رہا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو بتاتے ہیں پھر اللہ برکت بھی انہی کے مال میں دیتا ہے. جو بھی علم پھیلائے گا نا, دیکھو بخل جو ہے نا صرف پیسے کا نہیں ہوتا, آپ کے پاس کوئی اچھی نالج ہے اس کا بھی بخل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا ہے یہ نالج میں نے شیئر کر دی تو لوگ تو فائدہ اٹھائیں گے اس سے اور میں تو پیچھے چلا جاؤں گا, لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا, اب میں ہی لوگ میرے ہی محتاج رہیں, تو یہ غلط ہے. کنجوسی سے اللہ بچائے. اور یہ کنجوسی کا سب سے بڑا علاج پتہ ہے کیا ہے؟ اب آپ لوگ بھی تو اتنے عرصے سے بیانات سن رہے ہیں, ٹرین ہو جانا چاہیے آپ لوگوں کو. ہر بیماری کا ایک ہی علاج ہے, یہ تصور دماغ میں بٹھا دو کہ دنیا مسافر خانہ ہے بس. یہ ویسے ہی عزت شہرت دولت سب نے چھن جانا ہے. نہ یہ عزت قبر میں کام آئے گی, نہ دولت کام آئے گی, نہ شہرت کام آئے گی, نہ صحت کام آئے گی. تو کچھ چھوڑ کے چلے گئے لوگوں کے فائدے کے لیے تو یہ کام آ جائے گا. کیا خیال ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ کس کی تحقیق ہے, کس کی ریسرچ ہے. تو اصل فائدہ تو کاپی رائٹ تو اللہ نے آپ کو آلریڈی دیا ہوا ہے. تو اس لیے جب انسان یہ سمجھتا ہے دنیا سے ہم نے جانا ہی جانا ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہوتی اس کو. لوگ تعریف کریں اچھی بات ہے, نہیں کریں چلتا ہے, مارکیٹ میں یہ بھی چلتا ہے. اس لیے ہم نے اپنے جتنے اکابر دیکھے, جتنے بزرگ دیکھے, جتنے اللہ والے دیکھے, سب اسی کو فوکس کرتے رہے ہیں کہ دل میں یہ بات اتار لو کہ یہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. ٹریولنگ موڈ پہ ہیں اس وقت ہم لوگ. یہ میں نے بنایا ٹریولنگ موڈ. انسان کے دو موڈ ہوتے ہیں نا, ایک وہ سمجھتا ہے کہ میں بس یہیں پر ہوں, تو ایک ہوتا ہے سفر کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے, یہ ایک موڈ ہے. تو اپنے آپ کو کیا سمجھنا ہے, ہم لوگ فرشتوں نے اور اللہ نے ہمارا جو بٹن دبایا ہے نا, جیسے موبائل میں ہم سائلنٹ موڈ پہ لے آتے ہیں بٹن دبا کے, تو ہم کس موڈ پہ ہیں؟ ٹریولنگ موڈ. آخرت میں ہم ٹریولنگ موڈ میں نہیں ہوں گے, وہ اصل گھر ہے ہمارا. تو جب یہ تصور دماغ میں بٹھا لے آدمی, بس پھر مزے ہی مزے. یا تھوڑا سا پانی پلا دیے گا ذرا. تو اب سمجھو, جب میرے بھائی مادی ہدایت کے لیے ہمیں اتنی ضروری ہے گائیڈنس بات بات پہ, تو روحانی ہدایت کے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. تو روحانی ہدایت کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ. دیکھ لو پاکستان میں حال کیا, الحمدللہ. گلاس شیشے کا ہونا چاہیے, پلاسٹک کے برتن صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں, لیکن شیشے کا رکھ نہیں سکتے. پوچھو کیوں؟ پتہ ہے آپ کو کیوں؟ غائب ہو جائے گا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں یار. نمازیوں, یہ جمعہ پڑھنے آنے والے نمازیوں کی باتیں کر رہا ہوں میں. تو اس لیے کبھی کبھار سوچتا ہوں شاید ہم جنت میں چلے جائیں. کیا خیال ہے یار, اللہ ہم سب کو لے جائے. کم از کم مسجد سے گلاس تو نہیں چوری کرتے نا یار, کیا خیال ہے؟ تو اچھا, ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے نا مسجدوں میں چپل اتارتے ہی بغل میں لے کے اندر چھپا کے رکھنا تاکہ چوری نہ ہو. تو مجھے کینیڈا, جاپان, امریکہ, ان ملکوں میں بھی یہی. انہوں نے کہا بھائی مجھ صاحب یہاں چپل چوری نہیں ہوتے, یہیں رکھتے ہیں. میں نے کہا یار عادت ایسی پڑ چکی ہے, نہیں یہاں سے کوئی چپل چوری نہیں کرتا. اچھا, ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ایک صاحب کو میں نے دیکھا, ایک چپل وہاں اتار رہے ہیں, دوسرا وہ ادھر لے جا کے اتار رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہو یار. انہوں نے کہا چوری نہیں ہوتے اس سے. چور ایک دیکھتا ہے, دوسرا ملتا ہی نہیں اس کو, چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ٹیکنالوجیا, اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹیکنالوجیا. تو روحانی ہدایت پیغمبروں کے سوا, میں بتا رہا تھا کہ مادی ہدایت تو انسان نے تجربے کرتے کرتے جڑی بوٹیوں پہ تجربے کیے, فزکس کے لاز دیکھے اس نے, چیزوں میں مناسبت دیکھی اس نے. وہ ارشمیدس ایک سائنٹسٹ گزرا تھا نا, اس نے ایک بہت بڑا گولا بنا کے پانی میں ڈالا تو اس نے دیکھا پانی نکلا کتنا ہے, وہ بڑا اچھل گیا کہ یار اس سے ایک فزکس کا ایک لا نکال لیا اس نے. تو یہ تو تجربے سے سیکھتا ہے انسان. اور ظاہر ہے آدم علیہ السلام کے دور میں اتنی مادی ترقی کی ضرورت بھی نہیں تھی, اس لیے اللہ نے بہت زیادہ مادی ترقی ان کو سکھائی بھی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے انسان کو اس حساب سے سکھاتے ہیں. کیونکہ مقصد اس دنیا میں ترقی نہیں ہے, مقصد انسان اچھے طریقے سے سروائیو کر سکے. تو جیسے جیسے ضرورت پڑی اللہ نے انسان کے دماغ کی نسیں کھولیں اور وہ چیزیں ایجاد کرتا چلا گیا. آدم علیہ السلام کے دور میں راکٹ اور میزائل اور ایٹم بم کی ضرورت تھی. بھائی دشمن کو اگر ایٹم بم سے اڑاتے تو ایسے ہی مرغی کو توپ سے اڑا رہے ہو آپ, خرچہ زیادہ تھا. کیا خیال ہے؟ دشمن ایک دو ہوتے تھے. نہ ٹریکٹر کی ضرورت تھی, بھائی بیل سے ہل چلاؤ, اتنے ٹماٹر آلو پیاز پیدا ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام کے پورے پریوار کے لیے کافی. اور زیادہ تر جنگلوں میں شکار کر کے لوگ کھایا کرتے تھے. اسماعیل علیہ السلام کا گزر بسر کیسے تھا؟ شکار کرتے تھے جنگل میں, جو حلال جنگلی جانور ہیں ان کا شکار کرتے تھے. یہ اسماعیل علیہ السلام کا گزر بسر تھا اس سے. تو شکار کے لیے ظاہر تیر ایجاد کیا ہوگا انہوں نے. اچھا, پہلے وہ مجھے وہ نماز کے بعد بتائیں. نماز کے بعد میرے نام سے آج کل ایک کلپ چل رہا ہے, میں کوئی لوگوں کو تھائرائڈس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے نسخے بتا رہا ہوں بیٹھ کے, اور کوئی مردانہ قوت کی دوائیں بھی, اور ایک چیز ہے وہ جو پروسٹیٹ خطوط بڑھ جاتے ہیں نا مردوں میں, اس کی دوائیں فیک ہے, اے آئی سے کسی نے بنایا. بھائی میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں منجن بیچوں. اور اتنا وہ چل گیا ہے کہ لائن لگی ہوئی ہے. حضرت وہ آپ نے نسخہ بتایا ہے, کائنڈلی ذرا آپ ہمیں بھی دے دیں. میں نے نہیں بتایا بھائی, پروسٹیٹ کا مجھے کیا اس سے لینا دینا یار. لیکن کمبخت نے چلایا کسی نے اے آئی سے بنا کے, اور اتنا چلا دیا ہے.
کبھی زندگی میں مجھے دیکھا کہ میں مردانہ ٹوٹکے بتا رہا ہوں لوگوں کے بیٹھ کے؟ یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے بھائی یہ چیزیں. میں نے تو آپ کو بتایا کہ مجھے کسی نے پورا بورا بھر کے سلاجید کا دے دیا تھا, اور 1 نمبر اوریجنل سلاجید, اتنا بڑا بورا, میں اس سے بزنس کرتا, لاکھوں روپے کما لیتا. میں نے کہا نہیں بھائی یہ بزنس ہم نے نہیں کرنا بھائی, کیونکہ اس پہ چھاپ لگی ہوئی ہے مردانہ قوت, سلاجید پہ چھاپ لگی ہوئی ہے نہیں وہ بہت ساری چیزوں کے لیے, لیکن اس پہ چھاپ کے لیے. میں کیوں اپنا امیج خراب کروں بھائی؟ ہم قیامت کے دن ہمارے ابا پکڑیں گے ہم کو, بیٹا تو کیا کر کے گیا ہے میرے مرنے کے بعد؟ ہمارا خاندانی کام یہ ہمارے خاندان پہ تو بول. دیکھو یہ کوئی مردانہ قوت کی دوائیں بیچنا برا کام نہیں ہے, لیکن ہر کام ہر ایک پہ سوٹ نہیں کرتا. کچھ چیزیں علماء کے وقار کے خلاف ہوتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا میں صاحب وقار ہوں, لیکن ایک علم کی طرف نسبت تو ہے نا, اس نسبت کی تو لاج رکھنی چاہیے انسان کو. تو میرے پاس تو غیر اخلاقی طریقے سے پیسہ کمانے کے کروڑوں روپے کمانے کے طریقے ہیں, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں, 4 شادیوں پہ کتاب لکھی, تو لوگ آ کے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں حضرت کچھ بتا دیں یار. تو میں اگر بتانا شروع کر دوں, یہ حکیموں سے کانٹیکٹ کر لوں, ہاں بھائی بھیج دوا, اور یا ڈاکٹروں سے رابطہ کروں, تو میں تو لاکھوں روپے کما لوں یار بیٹھے بیٹھے, نام اپنا استعمال کروں, لاکھوں نہیں کروڑوں کما سکتا ہوں. لیکن وقار کے کیا ہے خلاف ہے, اللہ کے وقار کے خلاف. اور ایک طالب علم کو میں نے پکڑا مدرسے میں, وہ یہی کام کر, میں نے کہا یار یا تو دین کا علم چھوڑ دو یا پھر یہ کلینک کھول کے بیٹھ جاؤ, یعنی طالب علم بنو یا پھر یہ کلینک کھول کے بیٹھ جاؤ, دونوں میں سے ایک کام کرو. اگر عالم بننا ہے تو وہ کام کرو جو علماء پہ سوٹ کرتے ہیں, بزنس کرو, پراپرٹی کا بزنس کرو, جانوروں کا بزنس, ویسیوں کام کرو. یہ مردانہ ٹوٹکے اور مردانہ قوت کی دوائیں یہ علماء کے وقار کے خلاف ہیں. اور جو اچھے حکیم ہیں نا وہ بھی ضمنی طور پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, باہر انہوں نے بڑے بڑے بورڈ اس کے نہیں لگائے ہوئے ہوتے. کسی حکیم کی دکان کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے نا مردانہ طاقت, سمجھ لو یہ فارغ آدمی ہے, یہ کوئی ریلیبل آدمی نہیں ہے. تو اب اتنی بات چل پڑی ہے تو ویسے ایک جنرل نالج کی بات بتا دوں, جب تک آپ چل رہے ہو, دیکھ رہے ہو, سن رہے ہو, اس کا مطلب سب کچھ ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب کچھ ٹھیک ہے. ہمیں وہم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کم کرو. یہ جو پیٹ کے گرد چربی ہے نا یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. بھاگو دوڑو, جم جاؤ, اور پیٹ کو کیا کرو, کم کرو, بس اس کو فوکس کرو. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اتنی ترقی کی ضرورت نہیں تھی, پہیا بہت بعد میں ایجاد ہوا. اس زمانے میں بیل بھی کافی تھا, بلکہ بیل کی بھی ضرورت نہیں تھی بھائی, خود ہی ہل چلا لیتے. آہستہ 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 انسان نے, کہتے ہیں سب سے پہلی ایجاد انسان کی کیا ہے, پہیا. پھر ہوتے ہوتے اس نے جانوروں کو قابو کیا. اس نے دیکھا یار گدھا ایک ایسی چیز ہے مارکیٹ میں کہ اس پہ